अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आज कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड जारी ना करने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर करते हुए कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत इंतखाबात ना करवाने का फैसला तो कर चुकी है, लेकिन बॉल कभी पार्लियामेंट, कभी कायमा कमेटी तो कभी काबीना के कोर्ट में जा रही है। आज भी सारा दिन यही मनाजिर हमने देखे। कौमी असम्बली के इजलास से कुछ घंटे पहले आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन के लिए फंड से मुतालिक फैसले पर गौर किया गया, जिसके बाद काबीना ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पार्लियामेंट को भिजवा दी। काबीना इजलास से पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को यह बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम मुख्तस कर दी है, लेकिन इस रकम के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड जारी करने के हुक्म का मामला दोबारा कौमी असम्बली को भिजवा दिया, जहां यह मुतालबा आज एक दफ़ा फिर मुस्तरद हुआ। हुकूमत 14 मई को इंतखाबात ना करवाने पर बज़िद है और इससे किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बकौल उन्होंने जो कहा कि कोई जितनी जोर लगा ले, पंजाब में इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है उसका जो आगाज आपने किया है उसको जारी रखना है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए यह कहा कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून साजी के साथ साथ आइन साजी भी खुद कर ले, अमल भी उस पर करा ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है। पंजाब और केपी के इंतखाबात के फंड्स के तनाजुर में गुज़श्ता जुम्मे के रोज सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में गवर्नर स्टेट बैंक को पीर तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड जारी करने के अहकाम जारी किए थे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन ने इन चैम्बर समात की, जो 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। इस दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत खजाना के स्पेशल सेक्रेटरी ओवैस मंजूर और उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी उसके अलावा स्टेट बैंक की कायम मकाम गवर्नर सीमा कामिल पेश हुई, जबकि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल ने की। इन चैम्बर समात के दौरान जमा कराए गए तहरीरी मौक़िफ़ में यह कहा गया कि हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल कर दिया है। हुकूमत ने यह कहा है कि फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए पेश करदा बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया है। बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार नहीं है, इसीलिए वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने के अहकाम नहीं दे सकती। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करते हुए यह भी कहा अदालत को कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा में बेबस है। हुक्मनामे में यह कहा गया था, आपको याद दिलाते चले, कि स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स मौजूद हैं और 21 अरब रुपए पीर 17 अप्रैल तक फराहम किए जाएं, जो कि आज का दिन था। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा था कि स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करे, जबकि वजारत खजाना, अकाउंटेंट जनरल की तस्दीकी रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को 21 अरब रुपए के फंड्स की वसूली की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराएं। आज कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड जारी ना करने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर करते हुए कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत इंतखाबात ना करवाने का फैसला तो कर चुकी है, लेकिन बॉल कभी पार्लियामेंट, कभी कायमा कमेटी, जिस तरह मैंने पहले कहा। तो इन तमाम मामलात पर यह मामला कहाँ जाकर रुकेगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर फैसल करीम कुंडी और जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई पैचअप करा दें, कोई इंतखाबात की जानिब कोई मामला अगर बढ़ सकता है मुज़ाकरात के जरिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पैसे तो अब नहीं दे रहे और तौहीन अदालत की तलवार जो है वो लटक रही है।
शहबाज शरीफ साहब नाअहल भी हो सकते हैं, ऑल्दो आपके पास अपनी आज जो बताया गया कि किसी कानून आइन में कहीं ये नहीं है कि स्टेट बैंक जो है वो अपने तौर पर ये रकम सुप्रीम कोर्ट को दे दे, विच इज़ वेरी लॉजिकल। लेकिन सर वे आउट क्या है, होगा क्या? देखिए, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं जी, तो तकरीबन 21% आबादी है जी, और मैं पंजाब से हूँ जी, तो तकरीबन 58% जी। आबादी है। दोनों मिला लें तो 60% आबादी, बहुत से मामलात में आप 99% है, ठीक है, 80% हो गई आबादी। तो ऐसा करें कि इन दोनों सूबों को वॉक ओवर दे देते हैं, इनके इलेक्शन पहले करवा देते हैं और फिर हर 5 साल बाद इन दोनों सूबों के इलेक्शन पहले हुआ करेंगे। तो ये दोनों सूबे फैसला कर लिया करेंगे कि वफाक में हुकूमत किसकी आनी है। तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध क्या सोचेगा? अगर आप किसी ऐसे सूबे से हों जहां पे आपको पता है कि इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत बन गई है और कोई केयर टेकर भी नहीं है, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन की रवायात हैं, केयर टेकर के बावजूद जो धौंस धांधली होती है उसको छोड़ दें, मगर केयर टेकर भी नहीं है, हुकूमत है 2 पार्टीज़ की, इन 2 सूबों में इलेक्शन 3 महीने 4 महीने पहले हो चुके हैं, वॉक ओवर वफाकी हुकूमत का दे दिया गया है इन 2 सूबों को, तो आप क्या सोचेंगे अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से ना हो? क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ पंजाब से होने के बावजूद। तो जब एक केस आया सुओ मोटो में, केस ये था कि अफसर की ट्रांसफ़र करनी है या नहीं, इलेक्शन से भी कोई उसका गहरा ताल्लुक नहीं था। तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा 184(3) में कि अफसर को तो छोड़ो, हम फैसला करते हैं इलेक्शन होना है या नहीं। तो मेरे गुमान में ये आया कि सुप्रीम कोर्ट बैठेगी और ये सवाल जो हम उठा रहे हैं 2 दिन में इनको रैप अप कर देगी कि 1 दिन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, केयर टेकर हुकूमत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और एक ऐसा बेंच बनाएगी जिसमें तमाम फरीक फुल कोर्ट यानी फुल कोर्ट बना दे, जिसमें हर एक जिसका एक आईनी मामला आ गया ना। आइन में हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त आएगा, जब वो वक्त आ गया तो पूरा बेंच बैठ जाए और बैठ के बात करे और ये कहे कि इसका क्या फैसला करना है, जो मैंने अभी आपसे सवाल उठाया है। डॉक्टर साहब वो तो नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ। अब लेकिन हुआ क्या अभी आपने कहा, हुआ ये कि जिस तरह मार्शल लॉ में होता है कि कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पार्लिमान नहीं, कोई एग्जेक्टिव नहीं, कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं, 2-4 अशखास बैठते हैं और फैसले कर देते हैं, यही होता है ना। अभी तक जितने भी गैर जमहूरी अमल हुए हैं, जितनी भी डिक्टेटरशिप्स आई हैं, उनमें यही हुआ है ना जी, शख्सियात ने फैसले किए। जी, अभी क्या हो रहा है? अभी ये जो आइन साजी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस आइन साजी का फैसलों के जरिए किसने हक दिया है? और अगर आइन साजी और कानून साजी दोनों सुप्रीम कोर्ट ने करनी, तो सवाल ये नहीं उठता कि पार्लियामान काहे को है भाई, बंद कर दें, सुबह बुलाइए। मेरा तो मशवरा है कि सुबह बुलाइए और पूरी पार्लियामान जो है कंटेम्प्ट में ख़त्म कर दें, क्योंकि ख़त्म तो हो चुकी है कि पार्लियामान एक तरफ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस यानी 22 करोड़ लोगों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हाउस में बैठ के एक आइन के ऊपर एक पोजीशन लेते हैं और 3 जजेस उसको रद्द कर देते हैं फैसले के जरिए। चले अच्छा चले पूरी पार्लियामान ना सही, अगर नहीं पूरी कर डालें भाई, अरे छोड़ें यार। देखिए आप इसलिए कह रहे हैं आप कौमी असेंबली में नहीं, आप फिर भी बच जाएंगे, सेनेट में होंगे, उसे भी उड़ा डालें। अच्छा नहीं एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी भी एक गुजारिश, अगर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो मामला तो उसी तरफ जा रहा है ना। अगर मतलब आइन और अरे भाई सबको कर डाले ना, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैं जब आपको कहता हूं अभी पिछले दिनों एक कानून नहीं बना था, लेकिन बन सकता था, क्योंकि बन सकता था, अभी नहीं बना, अभी 10 दिन रहते थे, उसमें जॉइंट सेशन में वो बिल वापस लाया जा सकता था, उसमें तरामीम की जा सकती थी, उसे ख़त्म किया जा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगरचे कानून नहीं बना लेकिन बन सकता है, तो क्यों ना उसे अभी खत्म कर दिया जाए। किसे? जो नहीं बना। अब आपको को मुमासलत नजर आती है इस बात में कि नवाज शरीफ का केस, एक सेकंड लूंगा, मुझे पता है मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूं, जरा थोड़ा कॉफी मैंने ज्यादा पी ली, नहीं मुझे सवाल का मौका तो जरा, अगर मैं जवाब का मौका इस्तेमाल कर लूं तो जवाब का आपने पिलाई तो मैं बोला, वरना तो आप आए थे तो मैं मौसीकी सुन रहा था, मैं ठंडे सुरों में था, आपने जान के मुझे प्रोवोक किया आपने पहले ही। सवाल ये पैदा होता है कि आपको कोई मुमासलत नजर आती है नवाज शरीफ के उस फैसले में जिसमें कहा गया कि तुम अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे तुमने नहीं ली, मगर क्योंकि ले सकते थे इस वजह से जब तक कायनात है तब तक तुम नाअहल हो चुके हो।
اور وزیر اعظم بھی نہیں رہو گے, پارلیمان کے ممبر بھی نہیں رہو گے, اور الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. قانون بنا نہیں ہے, اسے ختم کر دیا, پیسے نہیں لیے لیکن یہ آپ کو مماثلت نظر آ رہی ہے. یہ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی میرے نقطۂ نظر سے, کہ ضرورت ہے ایسی, ایک خاص وقت ہے جس میں خاص قسم کے فیصلے کرنے چاہیے. اس میں اگر تھوڑی آئین سازی بھی ہو جائے, تھوڑی قانون سازی بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. اگر سپریم کورٹ نے ہی بیٹھ کے ایگزیکٹو کو تمام ڈائریکشنز دینی ہے کہ بھائی کیا نام ہے تمہارا, منسٹری آف فائنانس, تم یہ کر ڈالو, اور وہ لوگ جنہیں آپ آئینی ادارے کہتے ہیں, آٹونومس آئینی ادارے کہتے ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو اور چاہے وہ ہو اسٹیٹ بینک, آپ ان کو کہیں کہ آپ یہ کر ڈالیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اس وقت وفاقی کابینہ کی ضرورت ہے, نہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے, نہ پارلیمان کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ججز, انہی کو آ کے پارلیمان میں بیٹھ جانا چاہیے اور کابینہ بنا لینی چاہیے, اور وہ تمام حق جو وہ لے رہے ہیں اسپیشل حالات کی وجہ سے, وہ ان کو لے کے ایکسرسائز کر دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پر آپ کا تفصیلی موقف آیا. اب سراج الحق صاحب نے مذاکرات کا بیڑا اٹھا لیا ہے, وہ شہباز شریف سے بھی ملے, وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے, کمیٹیاں بھی بن گئی, آپ کی بھی بن گئی, پی ٹی آئی کی بھی بن گئی, پیپلز پارٹی کی بھی بن گئی. ایک موقف مسلم لیگ نون میں یہ ہے کہ عید کے بعد جو اے پی سی ہونی ہے اس میں شہباز شریف کیوں شرکت کریں, کیونکہ ابھی تک تو جو اصل معاملہ ہے, جو نواز شریف کی سزا ہے, جو لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے, تو ہم کیوں ایسے اے پی سی میں جائیں. تو اس کا مطلب سراج الحق صاحب جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ایویں ہی لگے ہوئے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اصل جو خطرہ ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایسے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور کوئی سائفر نکال دیں, مذاکرات میں کوئی اور بات ہو رہی ہو اور باہر نکل کے ایک سائفر نکال دیں, یا کوئی فون اٹھائیں اور بولیں کہ فرانس کے صدر کا ٹیلی فون آیا لیکن میں کچھ صحافیوں سے بات کر رہا ہوں, بہت مصروف ہوں, میں نے اس کو بولا میں بات نہیں کروں گا. یا کوئی ایسا ہو کہ بولے میں روز مودی کو فون کرتا ہوں, وہ فون نہیں اٹھاتا. یا یہ کہیں کہ نہیں وہ میں روز انتظار کرتا ہوں تو امریکی صدر مجھے فون نہیں کرتا. یا یہ کریں کہ امریکہ نے ہمیں الٹا دیا لیکن میں نے وہاں پہ جا کے ایک لابنگ فرم ہائر کر لی ہے جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف 30 سال سے کام کر رہی. کیا کہہ رہا ہوں میں, اعتماد نہیں رہا کسی کو, خان صاحب پہ اعتماد نہیں رہا, نہ اداروں کو اعتماد رہا ہے, نہ پارلیمان کو اعتماد رہا ہے, ان کے اپنے ساتھیوں کو بھی اعتماد نہیں. کن اداروں کو اعتماد نہیں, کسی کو بھی اعتماد نہیں. کسے اعتماد ہے؟ خان صاحب کا کسی بھی ادارے کی وہ کسی بھی وقت دھجیاں اڑا سکتے ہیں, وہ کسی بھی وقت شہیدوں کے خلاف کیمپین چلوا سکتے ہیں, وہ کسی بھی وقت آ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے جرنیل وفادار ہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ آدھے کیا ہیں, اور آدھے جرنیل بہادر ہیں تاکہ لوگ سوچیں کہ آدھے کیا ہیں. تو نہ اداروں کی عزت ان سے محفوظ ہے, نہ سیاستدانوں کی عزت ان سے محفوظ ہے. جب اپنے ساتھی ہوں تو ساتھی ہیں, وہ جلسے کرتے ہیں, اس کے بعد وہ مافیا بن جاتے ہیں جب آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو کس پہ, تو سر اس کا مطلب یہ آپ کے جواب سے کہ یہ جو مذاکرات کا ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہے یہ ویسی ٹائم کا ضیاع ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب پہ مقرر ہے, وہ اس ملک کے سیاستدان ہیں, چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح مگر وزیر اعظم رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کریں. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو یو ٹرن لے, لیڈر وہ ہوتا ہے جب وہ بات کرے تو 22 کروڑ لوگوں کو یقین ہو کہ یہی سچی بات. سراج الحق صاحب کو کوئی مینڈیٹ شہباز شریف صاحب نے نہیں دیکھیں, اگر دیا بھی ہو تو پھر بھی خان صاحب کو ریسٹور تو کرنی پڑے گی نا. میں نے تو آپ کو اپنا خطرہ بتایا ہے کہ جیب میں سے نکالیں گے اور کہیں گے یہ لے سائفر. آپ کیا کریں گے اس دن شام کو؟ کہیں گے میں دکھاتا بھی نہیں. اب تو سائفر مائفر سے ارے بھائی, سائفر کا مطلب سائفر نہیں ہے کہ بیٹھیں اور آپ سمجھ نہیں رہے. سائفر کا مطلب یہ نہیں, سائفر کا مطلب ایسے جیب سے نکالا بولا NRO مانگتے تھے اندر. تو کیا کر لیں گے آپ اس دن شام کو پروگرام کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے آپ نے NRO مانگا, تو میں کیا کہوں گا کہ نہیں مانگا. خان صاحب بولیں گے مانگا. ہم کہیں گے کوئی ثبوت, کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کاغذ ہے میرے پاس, ثبوت ہے, دوں گا نہیں. جس طرح ارشد شریف شہید کے قاتلوں کا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس مجھے معلوم ہے کس نے کیا ہے. تو بھائی دو نا, ایک بندہ شہید ہو گیا, آپ کو معلوم ہے, آپ کے پاس نام ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, تو دینا. مگر کچھ نہیں آیا سامنے, کوئی ثبوت نہیں آیا. جس طرح سائفر نہیں دکھایا, جس طرح فون نہیں آیا. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو کوئی کسی پہ اعتماد کیسے کرے؟ اصل معاملہ اس وقت فقدان جو ہے, اس ڈیپ پولرائزیشن, اس وقت جو تندی آئی ہوئی ہے, جو ہم نے سیاسی اپنی ایک دوسرے کو, ہم سیاسی حریف ہیں, ہم دشمن تھوڑی ہیں. کاہے کی دشمنی ہماری؟ یہ سارے ہمارے دوست بھی رہے ہیں,
آپ ہمارے ساتھ یہاں کوسار آتے رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ہم سب دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, میں اپنے پیسوں میں چائے پیتا رہا ہوں. جی نہیں آپ تو, مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہمارے دوست جو سارے بیٹھتے ہیں آج بھی, سب بیٹھے مطلب ہوئے, مگر اب کم ہو گئے, 2-3 دن پہلے بھی سارے بیٹھے ہوئے اب کم ہو گئے. اچھا اب کم ہو گئے معاملہ یہاں تک. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سراج الحق صاحب کے پروسیس کا بھی اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میری اس بات آپ کو زیادہ آپٹیمسٹک نہیں, دیکھیے میں میری اس بات کو موٹیویشنل ویو پوائنٹ سے دیکھیں کہ میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب سن رہے ہیں تو ذمہ داری قبول کریں اور سوچیں اس بات پہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور اگر ایک موقع بن رہا ہے جہاں پہ گڈ فیتھ میں کوئی کانورسیشن ہو سکتی ہے تو اس میں سے گڈ نہ نکالیں, نہ فیتھ نکالیں. فیتھ لیسلی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور گڈنس کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ کچھ اسٹیٹس کو, کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی نے کچھ پیسے دیے, 3 بلین کا فگر تھا لیکن اب تو سنا ہے 5-6 بلین ڈالرز کا یہ فگر آ رہا ہے. یہ نام سامنے آئیں گے, کس کو دیے, کس نے دیے, کیسے دیے؟ ضرور آنے چاہیے. ٹرف میں دیے, ٹرف کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے, حکومت جو ہے وہ ڈالر بورو کرتی ہے یا لیتی ہے. جب ہم ڈالر لیتے ہیں تو ہمیں جو قیمت پڑتی ہے ڈالر کی, جب ہم کیپٹل ریزنگ کرتے ہیں باہر جا کے تو 6-7%, 5%, 6%, 6.5% پہ پیسے لیتے ہیں. اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آتی ہے, پھر اس کے اوپر لینڈنگ کاسٹ آتی ہے, کل ملا ملو کے 10-11% تک بات پہنچ جاتی ہے. 10-11% پہ وفاقی حکومت نے پیسے بورو کیے ہوئے ڈالروں میں دے دیے چند ہمارے رفقا کو جو سرمایہ دار ہیں, جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, ان کو دے دیے 1% پہ. چلیں مان لیا کہ اس لیے دیے تھے کہ کوئی پروڈکٹیو یوز میں لگیں گے. اب وہ سفید ہاتھی کی طرح کھڑے ہیں, نہ بجلی کا انتظام ہے نہ گیس کا انتظام ہے, اور یہ میں اس وجہ سے جانتا ہوں کہ میں گیس کی ذمہ داری میں مجھ پہ ہے. اب کراچی میں ایک ہمارے کوئی دوست ہیں بڑے سیٹ جن کو $4 کی گیس مل رہی ہے, ایک سامنے انہوں نے 1% لے کے, کیونکہ حکومت 1% پہ دے رہی تھی, ایک ان کے کسی رشتہ دار نے یا انہوں نے خود نے, میں ہائپوتھیٹیکل یہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک فیکٹری لگا لی ہے. اب وہ اس کے لیے جب گیس مانگتے ہیں تو LNG ہے, وہ LNG $12 کی ہے. کہاں $4 کہاں $12. آپ مجھے بتائیں, اگر ایک شخص کو $4 میں انرجی مل رہی ہو اور دوسرے شخص کو $12 میں انرجی مل رہی ہو, تو وہ $12 والا خاک کام کرے گا. تو بند ہو گئی وہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. وہ 1% پہ جو پیسے لے کے چند لوگوں کو, یعنی وہ پیسہ جو کروڑوں لوگوں میں بانٹا جا سکتا تھا, وہ چند لوگوں میں بانٹا گیا. تو یہ اور ضائع یہ فگر 6 بلین کا ہے. جی میرے خیال میں 5 یا 6 بلین کا ہے ٹرف کا. جی میں کنفرم کر دوں گا, مگر 5 سے 6 بلین کا. 1 بلین کے لیے کوئی 4 مہینے سے لڑائی ہو رہی ہے IMF کے ساتھ کہ آپ یہ لائن ڈال دیں, اس لکیر کو ہٹا دیں, اس فقیر کو بلا دیں, یہاں سے پیسے لے آئیں, یا لکیر یا فقیر یا کیا کیا چل رہا ہے $1 بلین کے لیے. اور 6 بلین مخیر حکومت نے, شاہ دل حکومت نے $6 بلین تقریباً چند 100 اشخاص کے حوالے کر دیا, عوام پہ نہیں خرچا. اس کو بھی چھوڑ دیں. گیس کو دیکھ لیں, چند فیکٹریوں کو, یعنی سعودی عربیہ میں جب اپنی پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس وہ دیتے ہیں تو $2 کی دیتے ہیں. سعودی عربیہ آپ کو معلوم ہے نا کتنا امیر ملک ہے, $2 میں دیتے ہیں. اور جو قطر ہے, جو اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں گیس کے, وہ اپنے ملک میں فرٹیلائزر کو اور پاور سیکٹر کو $3 میں دیتا ہے گیس. اور بحرین جو ہے, جو ایک امیر ملک ہے اور جہاں پہ گیس بھی ہے تھوڑی اور پٹرول بھی ہے, وہ $4 کی دیتا ہے. مجھ سے پوچھئے ہم کتنے کی دیتے ہیں؟ 70 سینٹ کی. 70 سینٹ کی اور $1.34 کی. ارے بھائی یہ لٹ مچی ہے اس ملک میں, اور یہ لٹ آپ یہ چاہتے ہیں, اور $6 بلین لے کے چند 100 لوگوں میں دے دیے. جو گیس $4 کی بحرین دیتا ہے وہ 70 سینٹ اور $1.32 34 سینٹ میں دے دی. آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین. بریک کے بعد سراج الحق صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. لیکن بڑی اہم بات کی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, یہ 6 بلین جن کو ملے ہیں, جن شرائط پہ ملے ہیں, وہ بالکل اب سامنے آنا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, اور جب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی. مذاکرات کے بارے میں جو
بات کی جا رہی ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے. یوسف رضا گیلانی صاحب میاں افتخار صاحب سے ملے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے انتخابات کی وزارت عظمیٰ کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کسی نہ کسی صورت میں وہاں حکومت بنا سکتی ہے, ایک سرپرائز دے سکتی ہے. تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب محمد فر جانیں گا. یہ جو ANP کے وفد سے پیپلز پارٹی کا وفد ملا, کیا یہ سراج الحق صاحب کی جو ایفرٹس ہیں یہ اسی کا سلسلہ یا پیپلز پارٹی الگ سے اپنے ایفرٹس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل, پچھلے دنوں ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی تھی جی, اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں ڈائیلاگس کرنے چاہیے اور آپ نے اس کا اعلامیہ بھی دیکھا تھا جی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی تو اس میں زرداری صاحب نے بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی ڈائیلاگس ہونے چاہیے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے چاہیے, پرائم منسٹر کی زیر قیادت ہونے چاہیے. اس کے بعد غالباً سراج الحق صاحب نے بھی ایک موو شروع کی کہ وہ ملے نواز شریف صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آل پارٹیز کانفرنس. دیکھیں ہم نے پہلے بھی اپنی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ سول سوسائٹی والے بھی اس میں ایکٹیو ہیں جی, اور باقی تو اگر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. بہت سے خدشات ہوں گے, بہت سی چیزیں ہوں گی, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو خراب بھی کرنا چاہیں. جیسے آج فواد چودھری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی, اس پہ بھی ہم اسی کے لہجے میں اور اسی کے ٹون میں جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہم مذاکرات خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات خراب ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں جو کہ چیز خراب فواد چودھری چاہتے ہیں ان جیسے لوگ. آج آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, جس طریقے سے اس سے ڈبل میں اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں اور اس ثبوت کے ساتھ دے سکتا ہوں, لیکن یہ چیزیں آج نہیں ہیں. ہم یہ قرضہ اس کا چکا دیں کسی وقت, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم ایک بہت پرانی پارٹی ہے ہماری, ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے, ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. اس ڈیڈ لاک کا اگر پورے پاکستان میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے, سب سے پہلے اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے, اور اگر پولیٹیکل فورسز میں دیکھا انسٹیٹیوشن میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ہو رہا ہے. اس کا سارا جو آخر میں جو وہ ہے, وہ جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے وہ پولیٹیکل فورسز ہوں گے. پھر بیٹھیں گے, پھر بولیں گے آئے اب جمہوریت. اب تک کوئی یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے PTI کی ڈیلیگیشن سے ملنا ہے؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کنسنسس پیدا کر رہے ہیں. اس میں ہماری کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو بالکل ایکسٹریم پہ ہیں مذاکرات نہ کرنے پہ, اس لیے ہم نے مولانا صاحب ہیں, PMLN بھی ہیں, PMLN بھی ہے, اور اس میں ہم نے ابھی پہلے بگٹی صاحب سے ملاقات کی ہماری ڈیلیگیشن نے, پھر محسن داوڑ سے بھی ملاقات ہوئی, آج ANP کے وفد سے ملاقات ہوئی. ان سب سے ملاقات کرنے کے بعد پھر ہم سب جو ہے وہ PMLN اور مولانا صاحب سے ملاقات کریں. اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں پولیٹکس میں پولرائزیشن اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج یہ دن اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, پولرائزیشن کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, لیکن کنڈی صاحب اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ تو انتخابات والا ہی ہے نا. تو کیا عمران خان صاحب کی جو پہلی اولین شرط ہے کہ انتخابات کرائے جائیں فوراً, اس پر آپ مان جائیں گے؟ یار پرابلم یہ ہے نا کہ عمران کو سب کچھ پتہ ہے لیکن سیاست نہیں پتہ. جب سیاستدان جب بیٹھیں گے تو کیا ڈسکشن ہوگی؟ پولیٹکس ڈسکس ہوگی نا, کیا ڈسکس کریں گے؟ اور تو مطلب اس پر آپ ڈسکشن کے لیے کیا ہم عمران خان کی قصیدے سنیں گے کہ میں نے جو مدینہ کی ریاست بنا رہا تھا یا یو ٹرن مار رہا تھا, یہ سنیں گے؟ پولیٹیشین جب بیٹھیں گے تو پولیٹکس, آپ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. جب چیزیں ڈسکس ہوگی تو پولیٹکس ڈسکس ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہوگی تو بات ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو دیکھیں ایجنڈے نہیں ہوتے, شرائط پہ وہ نہیں ہوتے, بیٹھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور مذاکرات ہوگی. لیکن اب سننے میں مجھے نہیں پتا, ابھی آپ شاید آپ کے پروگرام میں سراج الحق صاحب بھی آئیں گے, اب سننے میں آیا کہ انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں جو کہ ابھی اتھینٹک سورس نہیں ہے, کہ کیس ختم کیا جائیں, استعفے واپس وہ کر دیے جائیں, لیڈر آف اپوزیشن دے دیا جائے, پھر ہم بیٹھیں گے. ویسے استعفوں پہ سراج صاحب سے بات ہوئی, ایسی کوئی شرائط انہوں نے کہا, لیکن سراج الحق صاحب نے کہا کہ اب اس وقت اٹس ٹو لیٹ کہ وہ واپس آئیں اسمبلی میں اور اس میں, تو وہاں سے بھی ایک لچک نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اکتوبر سے پہلے کروانے کے لیے آپ میں بھی لچک تو ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے دن جب عدم اعتماد ہوا تھا ہم نے کہا تھا آئیں الیکٹورل ریفارم جلدی کریں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں. ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا تھا, یہ تو چلتے ہمیشہ اسکرپٹ پہ ہیں کہ جی آپ جلسے کریں, آپ لانگ مارچ شارٹ مارچ کریں, آپ اسمبلی استعفے دے دیں, سب کچھ کر لیں. ان کو ایسی جگہ پہ لے آئیں کہ خود پر وزیر صاحب نے کیا کہا, ہم کو تو چھوڑیں. آپ ہم پہ تنقید کرتے تھے نا PDM میں کہ آپ لوگ استعفے نہیں دے رہے ہیں, آپ سندھ حکومت آپ کو بہت عزیز ہے, یہ ہے. ہم نے استعفے نہیں دیے تو آج ہم عدم اعتماد میں کامیاب ہوئے. اگر اس وقت بھی ہم استعفے دے دیتے تو ہم کدھر بیٹھے ہوتے, آج جیسے
ये लोग बैठे हुए हैं PTI वाले, जी अफसोस कर रहे हैं कि हमने क्यों असम्बलियाँ तोड़ दी। लेकिन कुंडी साहब आप लोगों ने, बल्कि आपका भी ये शॉट है कि जी छोड़ें, पंजाब और KP असम्बली तोड़ें और हम भी इंतखाबात में जाते हैं, कहाँ तोड़ी? मेरा शॉट दोबारा सुने, मैंने कहा था कश्मीर और GB भी साथ, आधी बात मेरी मानी आधी नहीं मानी गई। अच्छा ठीक है, तो अब आप जरा पूरा कश्मीर और GB में भी मेरा शॉट, मैंने वो शॉट देखा कई दफा सोशल मीडिया पे, आप उसको गौर से जरा कुछ सेकंड मुझे भी दे दें, अब उसको पूरा पढ़ सुन लें उसको। अच्छा, कश्मीर और GB अगर तोड़ दें इमरान खान तो फिर आप तैयार हैं? उस वक्त मैंने कहा अब आज नहीं कह रहे, अब तो उसके हाथ से सब कुछ फारिग हो चुका है। अच्छा, कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट कैसे आ सकती है? मतलब आप लोग बैठे हुए इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट आपकी आ रही है AJK में, क्या हम दुआगो तो हो सकते हैं? अच्छा, दुआएं तो रमज़ान का महीना कबूल होती नहीं है। देखिए कश्मीर में सिर्फ आपकी कबूल हो रही है? अल्लाह ताला बड़ा जो है बेनियाज है, दुआएं हर किसी की सुनता है, कबूल भी होती है कोई। देखें कश्मीर में जो पिछली दफ़ा हुआ, एक ऐसा अलायंस बनाया गया और मजबूरी के तहत बनाया गया, ज़बरदस्ती के तहत बनाया गया कि आज खुद PTI 3 हिस्सों में तकसीम है। हमने तो तकसीम नहीं किया, हम तो इस्लामाबाद में बैठे अपनी चीज़ें कर रहे हैं। 3 हिस्सों में खुद पक्की बात है, आपने नहीं किया? इधर नहीं बैठा मैं, बाकी हमारे लीडर अंदर नहीं बैठे। आप तो बैठ के तकसीम करवा देते। नहीं, परवेज खटक साहब और अपने स्पीकर साहब वो उधर बैठे हुए ना, और रोज स्पीकर से कहते हैं आज इजलास। देखिए उनके नंबर पूरे, उनका वज़ीर आज़म जिस तरीके से ये गलत ही है, लेकिन वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला जब बन जाते हैं उनको अपने जो है वो लहजों में भी देखना चाहिए कि हम क्या बात, किस फोरम पे क्या बात कर रहे हैं। मैं उसकी तकरीर से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, लेकिन अदालतों के जरिए सिर्फ वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका वज़ीर आज़म के तो अगले नए वज़ीर आज़म ले ना, क्यों नहीं लेके हो? अच्छा, अब वहाँ पे वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार जो है बैरिस्टर सुल्तान वाला, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? हम देख रहे हैं और हम देखते हैं किसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं हिस्सेदार होंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमात इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगी, हमारे नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह ईद से पहले हम कश्मीर में ईद मनाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप GB में भी आपकी दुआएं काम कर जाएंगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी? अभी तो ईद गुजार लो, उसके बाद फिर देखते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना फैसल करीम कुंडी साहब को। पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और उनका मौक़िफ़ ये है कि हम पहले जो PDM की अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उन पर उनको आमादा करेंगे कि PTI के साथ बैठना चाहिए। बड़ी अहम जो कुंडी साहब ने बात की वो ये भी कि इमरान खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि इस पर बात करें उस पर बात करें, मुज़ाकरात शुरू करें। तो मुज़ाकरात का मकसद यही होता है कि जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, चाहे वो इंतखाबात की तारीख हो, इंतखाबात अर्ली कराने हो, उस पर ज़ाहिर बात है बात तो होगी। अब जमात इस्लामी क्यों ये एफर्ट्स कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। है कि 2017 में जो नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, उसको इंसाफ में बदला जाए। हाँ, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और उसमें हमें असेंबली में भी जाना पड़े, यानी अगर करे तो हमारे साथ मुज़ाकरात करे, बैठे, ये तय करे कि हमने इलेक्शन करना है। हम जो है ना, हम बेसिकली चाहते भी हैं कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो कि कल किसी को इतराज ना हो कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जो हारे वो अपनी हार तस्लीम करे, जो जीते वो अपनी जीत पर खुशी मनाए, मतलब, और मुल्क आगे बढ़े। उल्टा रवैया कर रहे हैं कि ये पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मजीद जो है ना टकराव, अदालतों के साथ भी टकराव, इदारों के साथ भी टकराव और अपोजिशन के साथ भी टकराव। तो हम चाहते हैं कि आए, बैठे, इस पे बात करें, डिस्कस करें, और इसके लिए हम आईनी अमेंडमेंट की भी तैयार है। अगर एक दफा मतलब जरूरत हो कि हम एक दफा इसमें वो डालें कि अगर 90 डेज से आगे हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा नीचे क्या हो सकती है। हम तो समझते हैं कि मुल्क के अंदर अभी पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए और एक क्लियर टारगेट के तौर पर जो है ना हमें इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, नहीं, पार्टी पॉलिसी नहीं है ये नहीं है पार्टी पॉलिसी, बिल्कुल नहीं। तो असद कैसर साहब की अपनी जाती राय, उन्होंने वजाहत भी कर दी उसकी। अच्छा, उन 3 असेंबलियों पे जिस पर मतलब वो अभी कायम है, उन पे निगोशिएशन हो सकती है, और जो तहलील हो चुकी हैं उस पर एक आइन का एक फैसला लागू हो चुका है, उस पर अमल दरामद हो जाए तो हम। मौजूदा डेडलॉक में मुज़ाकरात की बात हो रही है। हमने भी आपको ये क्लिप्स अपने ही प्रोग्राम्स के दिखाए। पिछले 3-4 हफ्तों में हम भी बार बार ये बात उठा रहे हैं कि ये जो इस वक्त इतनी पोलराइजेशन मुल्क में बढ़ चुकी है, वाहिद हल इसका मुज़ाकरात ही हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने एक कोशिश शुरू की। पहले वो शहबाज शरीफ साहब से मिले, फिर इमरान खान साहब से मिले, और बात आगे की तरफ जा रही है क्योंकि PTI ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना दी है, नून लीग ने बना दी है, पीपल्स पार्टी ने बना दी है।
کیا سراج الحق صاحب کا یہ جو ایک ایفرٹ ہے یہ آگے کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ خود موجود ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے کوششوں کا آغاز کیا، لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کون ہیں کہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم بیٹھیں۔ پھر نون لیگ میں ایک دھڑا ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی اے پی سی جو عید کے بعد ہونی ہے اس میں کیوں شہباز شریف شرکت کرے، کیونکہ نواز شریف کے جو کیسز ختم ہونے تھے، لیول پلینگ فیلڈ ملنا تھا، وہ جب تک نہیں ملے گا مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمیٹیاں بن گئیں، آپ کے ساتھ سب نے مذاکرات کر لیے، لیکن سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی چور بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ بات مانیں گے تو آگے جائے گی بات مذاکرات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو آپس میں رابطے ہیں اس کا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم اپنے عوام کو ایک ایسے الیکشن کے لیے ماحول مہیا کر لے جس میں وہ آزادانہ اس یقین کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرے کہ اس کے مطابق ایک تو نتیجہ نکلے گا، پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے کو قبول کیا جائے گا، پھر یہ ہے کہ پوری قوم کے اندر یہ کنسنسس ہو کہ ایک تاریخ پر اور ایک مہینے میں مطلب الیکشن ہو۔ تو ایز سچ یہ ہمارے جو یہ آپس کے رابطے ہیں یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ اپنی سیاست چھوڑے، پی ٹی آئی اپنی سیاست چھوڑے اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست چھوڑے، سب اپنا کام کرے، لیکن ایک چیز پر تو سب کا اتفاق ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، صدر پاکستان ہو، جناب زرداری صاحب ہو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ حالات بہت خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اب تو آئینی بحران بھی ہے۔ اب ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس ملک کا جو اصل وارث ہے وہ تو ہم عوام سمجھتے ہیں، آئین کے مطابق بھی عوام ہے اور عوام ہی سپریم ہے، اللہ نے عوام کو اختیارات دیے ہیں، تو عوام ہی کو اب اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے مستقبل اور آئندہ کی حکومت کے حوالے سے چناؤ کر لے۔ نہیں سراج الحق صاحب دیکھیں اس وقت مسئلہ یہی کہ کوئی سب کہہ رہے ہیں الیکشن ہو لیکن تاریخ پر اختلاف ہے۔ اصل اختلاف یہ کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں فوراً انتخابات ہو جائیں، مئی میں ہو جائیں، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی چاہتی ہے اسمبلی مدت پوری کرے اس کے بعد ملک میں انتخابات ہوں۔ کیا ان سب سے ملاقاتوں میں کوئی لچک آپ کو نظر آئی تاریخ کے معاملے میں؟ دیکھیں عادل خود جو حکمران پارٹی ہے اس وقت جی ان کو بھی احساس ہے کہ حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی احساس ہے، ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہے، الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ ان حالات کا کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ وہ حل کیا ہو اس کے لیے اگر پہلے مرحلے میں ڈیٹ بتا دوں کہ اس مہینے اور اس تاریخ اور اس ٹائم الیکشن، تو یہ بہت ہی قبل از وقت بات ہے جی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے جو انا ہے اس کے خول سے باہر نکلنا پڑے گا، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا انا کے بعد جو آپ کا موقف ہے اس میں لچک دکھانا پڑے گا، دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈر ہے اس کا کسی چیز پر اتفاق کرنا پڑے گا، تین۔ ویسے تو ضرورت عادل اس چیز کی ہے کہ الیکشن کے علاوہ بھی بہت زیادہ مسائل ہے، جس طرح معاشی کرائسس ہے، معاشی کرائسس کی وجہ سے وی آئی پی متاثر نہیں ہے، نہ سیاستدان ان سے متاثر ہے، نہ ججز کو کوئی تکلیف ہے خدا کے حکم سے، نہ جرنیلوں کو کوئی تکلیف ہے، نہ الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران کو کوئی تکلیف ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو غریب عوام کا ہے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ عدالتوں کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ چلے اب عدالت کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، اب عدالتوں سے لوگ مایوس ہو گئے، عادل اس لیے کہ وہ جج فلاں پارٹی کا ہے، وہ جج فلاں پارٹی کا ہے، ان کا اعتماد بھی بری طرح مجروح ہوگا۔ ایوان کی طرف لوگ دیکھتے تھے، وہاں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست آزاد رہے، جمہوریت مستحکم رہے، تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو عدالتوں میں فیصلہ لے جانے کی بجائے
یا اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حوالہ کرنے کے بجائے خود ہی فیصلہ کرنے ہوں۔ اچھا سراج صاحب، اعتماد کی بحالی کے لیے دونوں طرف کیا آپ کو کچھ لچک نظر آئی؟ مثال کے طور پر پی ٹی آئی پارلیمان میں واپس آنا چاہتی ہے، تو اس پر کیا حکومت ایسا ہونے دے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر میں انتخابات پر راضی ہوں گے یا 14 مئی کو ہی وہ سٹک رہیں گے، اس پر کوئی لچک آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں جانب؟ ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بھی میں نے محسوس کیا، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ حل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک تجویز ضرور ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کی بحالی ہو، اور کیا ممکن ہے کہ مستقبل کے جو فیصلے ہیں اس میں اپوزیشن کی شرکت ہو، لیکن اس میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے، اب تو بن گلی میں ہے سپریم کورٹ بھی، اور بن گلی میں ہے قومی اسمبلی بھی، اور ہر کوئی جو اس سے متعلق ہے وہ اپنے آپ کو ایک بن گلی میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یعنی اگر جنرل الیکشن نہ ہوا نا عادل جی، پھر بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ بلدیاتی الیکشن کوئی سیاسی حکومت نہیں کرے گی، جی بالکل، کوئی اور کرے گا، اور بلدیاتی الیکشن پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ جی، تو جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینیٹر ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، یہ سیاست کے لیے پھر بلدیات میں حصہ لیں گے۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیاست اور جمہوریت چلے اور یہاں آزادیاں ہو، آئین کی بحالی اس طرح ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایک جنرل الیکشن کے لیے اب ہمیں ماحول بنانا ہوگا۔ پنجاب میں الیکشن ہو بھی جائے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا رزلٹ کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر خیبر پختونخوا میں، پھر آپ کے قومی اسمبلی کے بہت سارے حلقے ہیں، ضمنی الیکشن ہوں گے، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے، تو اس پاکستان کا کیا حشر بنے گا؟ تو اس لیے میں بہت اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی جماعتوں کو جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے اس ریڈ لکیر پر کڑے رہنے کی بجائے ذرا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ جی سراج الحق صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ گفتگو آپ سے جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب، آپ تو بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر کے اور مارشل لاء کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، میں کھل کے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور 75 سالہ ہماری ایک تاریخ تلخ حقیقت رہی ہے، مارشل لاء لگتے رہے ہیں، ایمرجنسیاں بھی لگتی رہی ہیں، اب موجودہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ نہ عدلیہ حل کر سکتی ہے، نہ پارلیمان سے حل ہو پا رہی ہے، انارکی پھیل رہی ہے، تو انارکی جب مزید بڑھے گی تو ظاہری بات ہے پھر فوج کو ہی آنا پڑے گا، معاملات ہاتھ میں لینے پڑیں گے، اور کیا آپشن ہے؟ دیکھیں عادل بھائی، ایک چیز تو طے ہے کہ جب آپس میں ہم لڑیں گے سیاسی لیڈر، جی، تو باہر سے کوئی آپ کو مٹھائی نہیں کھلائے گا کہ جناب آپ بہت اچھے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں تو لو یہ گلاب جامن بھی کھائیں۔ اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں باہر کی دنیا کی دلچسپی نہیں رہی، جی، نہ امریکہ کا، نہ برطانیہ کا، نہ کسی اور، نہ سعودی عرب کا۔ اس چیز کو، اس چیپٹر کو آپ کلوز کریں، جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان قومی اتحاد اور پیپل پارٹی کے درمیان لڑائی تھی، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، تو یہاں جو سعودی عرب کا سفیر تھا بہت پاپولر تھا، اس نے بہت اہم رول ادا کیا تھا لوگوں کو آپس میں بٹانے اور دوستی اور یاری میں سب کچھ کرنے، لیکن جب لوگوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا پھر ضیاء الحق کو آنا پڑا۔ پھر 97 میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دوسرے کا جو حشر کر دیا، اس کے نتیجے میں سیاست ختم، جمہوریت ختم، اور ایمرجنسی پلس کے نئے اصطلاحات آپ کو سننے میں ملے، اور پھر 11 سال تک یہاں سب سے پہلے پاکستان کے نام پر پرویز مشرف مسلط رہا، اقتدار ہے، اب بھی وہی پاکستان ہے، پاکستان کی وہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اگر ہم نے یعنی سیاسی لیڈروں نے الیکشن جیسے موضوع پر بھی ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا، تو پھر اب کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے دیر تک لوگ انتظار کریں گے؟ اب لوگ بھی بیزار ہو گئے، اس لیے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ان کی لڑائی سے مجھے کیا مل رہا ہے، ان کا مسئلہ آٹے کا ہے، ان کا مسئلہ گھی کا ہے، اچھا سراج صاحب، آخری سوال آپ سے، اور ابھی تک زرداری صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، شاید وہ آپ عید کے بعد مل رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کب تک آپ کا بلانے کا ارادہ ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں گی؟ دیکھیں اس وقت تو ہم
पहले मरहले में मुलाकातें कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कि भाई पार्टी आपकी अपनी, नज़रियात आपके अपनी, मंशूर आपका अपना, सियासत आपकी अपनी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से हमें एक नुक्ते पर इत्तेफाक करना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त एक मौक़िफ़ यही है कि बस जल्दी इलेक्शन हो, सिर्फ पंजाब में हो, एक मौक़िफ़ यही है कि पूरे मुल्क में हो। हमने तो डे वन से यही कहा था कि काश अगर पहले मरहले में तो चीफ जस्टिस को सोमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये आपकी मौक़िफ़ राय है। जब उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया तो चूंकि ये मसला किसी एक सूबे का या एक पार्टी का, एक फ़र्द का नहीं था, पूरी कौम का था। पंजाब तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है, 10.25 करोड़ के अवाम का एक समंदर है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बलियाँ नहीं है, हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत कायम है। तो फिर चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी थी कि 3 के बजाय 5 के बजाय 9 के बजाय 17 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट का इजलास होता जी, ताकि कौम इस जंजल में ना पड़ते कि 3-4 बेहतर था या 2-3 बेहतर थे, वो भी नहीं कर सका। और ये तो बदकिस्मती है कि अब जजेस के बारे में पहले से लोग जानते हैं कि प्लान पार्टी के साथ है और प्लान पार्टी के साथ है। इस इमेज को धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए डेट का ऐलान भी नहीं कर रहा हूँ और यही समझता हूँ कि पहले मरहले में हम आपस में बातचीत करें, डायलॉग करें। अगर आपका 30 साल लड़ने के बाद भी नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क ने बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल किए, अमेरिका और अफगानिस्तान ने बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल किए, और अदिल मैं आपको सच बात कहता हूँ, हालात जितना भी ख़राब हो जाए, जितना भी तबाहकुन हो जाए, सियासी लीडर्स, जर्नलों पर, जजेस पर उसके क्या असरात होते हैं, उसका अपना एक लाइफ स्टाइल है, होंगे तो आम आवाम पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जिस तरह सिराजुल हक साहब कह रहे थे, वो अपने तौर पर कोशिशें तो कर रहे हैं और मुल्क को मौजूदा सियासी, आइनी, माशी बहरान की जो निकालने की असल जो जिम्मेदारी है वो सियासतदानों पर ही है। ना इसमें अदलिया का कोई रोल है, ना होना चाहिए, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल इसमें होना चाहिए। आपस में बैठकर मुल्क को आगे की तरफ ले जाएं और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि होगा भी। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।